برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کو خصوصی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے حالات مختلف ہیں، اس لیے شہری روایتی عبادات اپنے گھروں میں کر کے خود کو اور دوسروں کو کرونا وائرس سے بچائیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رمضان مبارک یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور ہمیں جنروسٹی کا کہا گیا کہ زکوٰۃ، صدقہ اور سحری افطاری کے وقت لوگوں کے ساتھ مل کے ہم تراویح پہ بھی مسجد میں جا کے سب کے ساتھ مل کے ہم اس مہینے میں سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس سال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں بھی وہاں پہ امام کعبہ نے اعلان کر دیا ہے کہ صرف جو امپلائیز ہیں وہ تراویح پڑھیں گے، باقی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گھروں میں پڑھیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ تراویح پڑھیں، قرآن سمجھیں، سمجھائیں، لیکن اگر ہم نے باجماعت کہیں پڑھنی ہے تو اس سے یہ کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ پلیز یہ نہ کریں، گھروں میں پڑھیں۔ میں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھوں گا اور پڑھتا ہوں الحمدللہ، تراویح بھی گھر پہ پڑھوں گا، قرآن بھی گھر پہ پڑھوں گا، اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے یہ رمضان مبارک اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ برمنگھم میں بے گھر افراد کو مفت کھانا مہیا کرنے والی مقامی چیریٹی تنظیم نے کوئن ایلزابتھ اسپتال کے اسٹاف کو لنچ مہیا کیا، جس پر اسپتال کی انتظامیہ نے چیریٹی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جہاں پوری قوم پیش ہے، وہیں مقامی فلاحی تنظیمیں بھی ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہیں۔ کوئن ایلزابتھ ہاسپٹل برمنگھم کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، جس کا 80% سٹاف مسلم ہے، اور کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے میں اس ہسپتال کا اہم کردار ہے۔ بے روزگار افراد کو مفت کھانا مہیا کرنے والی تنظیم فیڈو نیڈو کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی مڈ لینڈز کے صدر عبداللہ مشتاق کے ہمراہ کوئن ایلزابتھ ہاسپٹل کے سٹاف کو ان کی خدمات پر دوپہر کا کھانا مہیا کیا، جسے انچارج سٹاف وارڈ علیشا گونزل اور حسنات سٹنٹن نے وصول کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں عقیلہ اشرف اور عبداللہ مشتاق نے کہا کہ این ایچ ایس سٹاف اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مریضوں کے علاج معالجے میں مصروف ہے، جو کہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ Why we've come here today with Team Fido Nido is because we're going to be giving gifts to the staff, and those gifts are going to be lunches. We're going to provide them with some lovely hot meals today, a variety of samosas, biryanis and chickens and whatnot. It's going to be given to the staff on a COVID ward. The ward is here, based at the Queen Elizabeth Hospital, looking after the elderly care. That's what I was thinking about telling you. It's the elderly care ward. They've been working extremely hard. I've been in contact with the manager there, and I've been in contact with the nurses there as well. And they were more than happy, really grateful today for us to drop off these lovely hot snacks for them, and food for them, and refreshments for them. Here to help our own NHS, the staff at the AMU unit, giving them some nice hot biryanis with some nice cutlasses as well, I believe. Great. Making my mouth watering as well. Definitely. But yeah, hopefully we are here to support them in whatever we can. Yeah. And give them some sort of boost. کوئن ایلزابتھ ہاسپٹل کے سٹاف نے مقامی تنظیم کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے اس اقدام سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور مزید انسانی خدمت کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا۔ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ سعودی شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کنگ سلمان
ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے پاکستان میں قائم دفتر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیگز کی صورت میں امدادی سامان جمعرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے سپرد کیا۔ پنجاب کے پسماندہ اضلاع کے عوام کے لیے راشن کی شکل میں امدادی سامان کی تقسیم کا مرحلہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ فلاحی ادارے کے نمائندے مقامی انتظامیہ اور ریسکیو 1112 کے تعاون سے خود متعلقہ اضلاع میں گھر گھر جا کر راشن تقسیم کریں گے، جس سے پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بے یار و مددگار پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدارا ان کی مدد کی جائے اور انہیں واپس اپنے وطن بلانے کے انتظامات کیے جائیں۔ تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں جانیے۔ ہم لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ ہم سب لوگ سعودی عرب میں ہیں، 6-7 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے اور ہم لوگوں کا اقامہ بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ بھیجیں۔ 12 سے 22 افراد کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کمپنی کے مالک نے سادہ لو افراد سے 3 لاکھ فی بندہ کی رقم وصول کر کے انہیں سعودی عرب کی کمپنی میں لیبر کے طور پر بھجوا دیا، جہاں آج 10 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہ ہی کفیل ان کو اقامہ دینے کو تیار ہے اور نہ ہی کمپنی کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ سے ان کو تنخواہیں ادا کی گئی ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت بے یار و مددگار انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہیں۔ مجبوری اور لاچاری کے عالم میں مبتلا ان افراد کا کہنا ہے کہ کمرے میں بغیر کسی راشن اور آمدنی کے زندگی انتہائی مشکل میں گزر رہی ہے۔ تمام دیکھنے والے عزیز دوستوں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہم لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ ہم سب لوگ سعودی عرب میں ہیں، کسی کو 10 مہینے، کسی کو 8 مہینے، کسی کو 1 سال ہو گیا آئے ہوئے، اور ہم لوگوں کو 6-7 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے اور ہم لوگوں کا اقامہ بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ اقامہ ہم ادھر پاکستان سے 2.5-3 لاکھ روپے کا ویزا خرید کے ہیں، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارا اقامہ نہیں بنا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ابھی ادھر مہینے سے اوپر ہو گیا، ہم لوگ سب فارغ بیٹھے ہیں، کام بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہم لوگوں کے لیے ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ بھیجیں۔ سب لوگ ہمارے پاکستان میں بھی ٹینشن میں ہیں اور ادھر ہم خود بھی ٹینشن میں ہیں۔ ابھی ہم پاکستان بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اقامہ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرض دار ملک میں گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور کرونا وائرس جیسے مرض سے بچاؤ کے لیے بھی ان کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ حکومت پاکستان انہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اقدامات کرے۔ ہمیں 1 سال ہو گیا اقامہ نہیں بنا۔ ہماری عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں ہمارے تمام واجبات کلیئر کر کے ہمیں پاکستان باعزت طریقے سے واپس لے جایا جائے اور ہمارے تمام اخراجات پورے کیے جائیں۔ عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا یہ واجبات ادا کر کے ان پاکستان بلایا جائے۔ بہتر روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پہلی بار پیش نہیں آئی۔ ماضی میں بھی کئی جیلی پاکستانی کمپنیاں سادہ لو پاکستانیوں کے ساتھ ہاتھ کر چکی ہیں۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ ترکی میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے جانے کے لیے اگلے ہفتے پرواز کا بندوبست کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ سفارت خانے نے اوورسیز پاکستانیوں کی مختلف کیٹیگریز کا اعلان کیا ہے۔ ترکی میں پاکستان کے نائب سفیر سید علی اسد کے مطابق آئندہ کچھ روز تک PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے ترکی کے مختلف شہروں میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جائے گا۔ وطن واپس جانے کے خواہش مند اوورسیز پاکستانی 26 اپریل تک آن لائن یا بذریعہ فون اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ سید علی اسد کے مطابق خصوصی پرواز کے ذریعے 250 سے زائد پاکستانیوں کو پاکستان پہنچایا جائے گا۔ ان پاکستانیوں میں طلبہ، پروازیں بند ہونے سے پھنسنے والے افراد، ویزا کی مدت یا ملازمت ختم یا ایمرجنسی حالت میں پاکستان جانے کے خواہش مند افراد شامل ہیں۔ ملازمت پوری کرنے والے سرکاری ملازمین اور قید پوری کرنے والے پاکستانی بھی فہرست میں شامل ہیں۔ پرواز کا شیڈیول نیشنل ہیلتھ سروس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یمن میں جاری جنگ بندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحادی فورسز نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ عرب اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ رمضان میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور یمنی بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 8 اپریل کو اقوام متحدہ کے ایلچی برائے یمن کی درخواست پر سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا۔ کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ یمن میں مکمل اور پائیدار جنگ بندی کا معاہدہ اہم ہے۔
کینیڈا کے شہر برامپٹن کے ریجنل کاؤنسلر گرپریت سنگھ ڈھلو نے عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے خود کو گھر میں مصروف رکھنے کے دلچسپ طریقے بتائے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں عدیل ڈینیل کی اس رپورٹ میں۔ برامپٹن کے ریجنل کاؤنسلر گرپریت سنگھ ڈھلو نے عوام کو سماجی دوری اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا اس وقت کڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ کورونا وائرس کے بے رحم وار سے قیمتی جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں، لہٰذا ہر شخص کو سخت احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ Stay safe and stay home. May God bless all of you. گرپریت سنگھ نے عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں بھی آپ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ دوست احباب سے فون پر رابطہ کریں، من پسند موسیقی سنیں، کتاب کا مطالعہ کریں، رشتہ داروں سے ویڈیو کال پر بات چیت کریں، باغبانی کریں اور اپنے گھر والوں کو وقت دیں۔ This is a tough and completely unprecedented situation we're experiencing. It's definitely been challenging. Right now, everyone has been told to stay home, to avoid visiting our friends and family, going to our favorite restaurants, or even taking part in sports or our favorite hobbies. It's been very tough, but what we can do though is try to make the most of it by calling our friends over the phone, reading a new book, video chatting with family, learning a new recipe, or even gardening. برامپٹن کے ریجنل کاؤنسلر گرپریت سنگھ ڈھلو نے کہا کہ وہ بھی اس وبا کے باعث گھر رہ کر اپنے تمام فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانے کا بھی موقع میسر ہوا ہے۔ وہ اب اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دے پا رہے ہیں۔ My elderly parents, my kids, my wife and I all live together under one roof. But even though my council work in serving my constituents hasn't paused, time in isolation has allowed me to spend more time with them, especially catching up on some conversations with my parents, whether it's politics, old stories, or even the latest COVID-19 updates. We're managing to share some personal time with one another. And in Brampton, because seniors have been identified as a vulnerable population, we need to take extra caution to protect their health. Maintaining social distancing, thorough hand cleaning, and good sanitary practices are just some examples of how we can help them stay safe. And for our seniors who have trouble getting grocery or medications, our Seniors Task Force and its unbelievable community volunteers have been there to help. If you have senior neighbors or if you have family members who are seniors, it's important that you check in on them during this time. A quick phone call or a visit outside their home while maintaining social distancing is always a great way to do this. گرپریت سنگھ کا کہنا ہے کہ بزرگ افراد کو کورونا سے بچانے کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ برامپٹن سٹی مہلک وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت ترین اقدامات کر رہی ہے۔ بھارتی فاسٹ بالر عرفان پٹھان نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم گھروں میں رہیں گے اور ہمارے پاس قرآن، احادیث اور نوافل پڑھنے کا زیادہ وقت ہوگا۔ یہ رمضان امتحان نہیں بلکہ اپنی عبادت بڑھانے کا موقع ہے۔ ہم ہمیشہ کام میں بزی رہتے ہیں اور اگر کام میں بزی رہنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھا جائے تو عبادتوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے یا اتنی اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے جتنی اچھی طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم گھر میں رہیں گے اور اگر گھر میں رہیں گے تو ہمارے پاس وقت بہت ہوگا عبادتیں کرنے کا، ایکسٹرا نفل نمازیں پڑھنے کا، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کا، بہت ساری حدیثیں سن کے ان پہ عمل کرنے کا، اچھے کام کرنے کا اور اپنی نفس پہ قابو کرنے کا۔